حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو نہیں ہے مگر آواز سے یا بو سے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے وضو ٹوٹنے والی ایک چیز کو بیان کیا ہے کہ جب آدمی کی ہوا خارج ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس ہوا سے آواز آئے گی یا پھر اس ہوا سے آواز تو نہیں آئے گی لیکن بو محسوس ہوگی۔ یہ پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے کہ ہوا خارج ہوئی اور اس ہوا کی وجہ سے آواز پیدا ہو گئی یا بو محسوس ہوئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو اور وہ اپنی سرینوں کے درمیان سے ہوا پائے تو مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا بو پائے۔ حدیث کی شرح میں شارحین نے فرمایا ہے کہ جب تک ہوا کے نکلنے کا یقین نہ ہو جائے، جو حضور نے فرمایا کہ جب تک آواز نہ آئے یا بو نہ محسوس ہو اس وقت تک وہ مسجد سے نہ نکلے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کی ہوا خارج ہوئی ہے اس کو یقین ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر ہی وضو ٹوٹے۔ یہ شریعت کا اصول بن گیا کہ جب تک کوئی چیز شک میں ہے اس وقت تک آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، یعنی کہ بندے کو شک ہوا کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ یقین نہیں ہو جائے گا۔ اور اس سے اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک بے وضو ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو نہیں کر لیتا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دے دیا گیا کہ جب تک تمہارا وضو نہیں ہے اس وقت تک تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ نماز کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ اب ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے، جس شخص کو یقین ہو جائے کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ جو بندے کی ہوا خارج ہوتی ہے تو ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔